صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا. یہ موذی مرض جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر خوف و ہراس پھیلائے ہوئے ہے، اس کے خوفناک سائے میرے وطن پاکستان کے اوپر بھی ہیں. جب انسان اس طرح کے حالات سے دوچار ہوتا ہے تو پھر ہمارا دین اسے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر کے ذریعے اپنے معاملے کو صاف کریں، اچھا کریں، ستھرا کریں. اور آج محکمہ صحت کی جانب سے جو جاری ہدایات ہیں ان کو آپ پڑھیں اور اس کے مطابق آپ عمل پیرا ہو. تو اس میں جو نمایاں ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں، بار بار آپ کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، اپنے چہرے کو دھوئیں. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ان جراثیم سے اور اس وائرس سے بچنے کا سبب و ذریعہ ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ چیز تو ہمارے دین نے ہمیں صدیوں قبل وضو کی شکل میں عطا کی. صدیوں قبل وضو پر وضو کرنا ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور وہ ایک وضو بھی اگر آپ کا 5 نمازوں کے لیے کفایت کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر تم ہر نماز کے ساتھ نئے سرے سے وضو کرو، وضو کے باوجود وضو کرو، تو یہ وائرس سے نجات کا ایک ایسا نسخہ ہے جو صدیاں قبل آمنہ کے لال نے ہمیں عطا ہے. تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ سائنس آج بھی سوالی بن کے محمد کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے، حضور کی دہلیز پہ کھڑی ہے. دوسری بات، جب وبائیں پھیلتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں تو انسان متاثر ہوتے ہیں. تو اس عقیدے پر کبھی بھی ذوف نہ آنے پائے کہ کل من عند اللہ، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی جنبش نہیں کرتا. ہمیں اگر کوئی بیماری لاحق بھی ہو جائے تو وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی، اور اس بیماری سے موت کا وقوع پذیر ہونا اللہ کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. اور وہ اگر چاہے تو ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر وہ چاہے تو اس بیماری سے آغوش موت میں ہم اتر جائیں. تو یہ عقیدہ ہمارے ساتھ ہر وقت جڑا رہنا چاہیے کہ ہمارے سارے معاملے اللہ کے دستے قدرت میں ہیں. لیکن یہ دنیا اسباب کی ہے، اس لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی گئی. کوڑ کے مریض اللهم صل على سيدنا ومولانا